بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان کے چاند یعنی تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ ماہ شعبان کے روزے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔ اس روایت کے پیش نظر فقہائے کرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ چند صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ان میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ کسی کے ذمہ قضا روزے ہوں یا واجب یا کفارہ وغیرہ کے روزے ہوں اور وہ انہیں ان ایام میں رکھنا چاہتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہو، یا ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں یا تاریخوں کے روزے رکھتا ہے، اب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری دنوں میں آ رہی ہیں تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ ایسی کمزوری کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے رمضان کے روزوں کا حرج ہونے کا اندیشہ ہو۔ شب برات: ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصور میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادات کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں: کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ شب برات میں کیا کریں؟
اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر جماعت ادا کریں۔ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ مغفرت سے محروم رہنے والے چند بد نصیب، اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بد نصیب لوگوں کے، اور وہ بد نصیب شخص یہ ہیں: مشرک، قاتل، زانی، شرابی، متکبر، والدین کا نافرمان، دل میں بغض رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ شب برات کی چند بدعات و خرافات: غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، چند عبادات کو مخصوص کرنا مثلاً صلاۃ الفجر، ہزاری نماز، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، حلوے مانڈے ضرور پکانا، آتش بازی اور چراغاں کرنا، بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔